کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو۔ وہ برسوں اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایمان والو، اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے؟ اور جو گریز کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی، اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے؟ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا۔ اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بولے اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے، اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے، اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں، مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اس کے پار اترے اور ان کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھیں، تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول اٹھے کہ حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے، اور ان منکر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ اور حقیقت یہ کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی،
لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔